ایک بھائی نے کہا کہ آج کل یہ پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ جو اس میں لکھا ہے کہ جو رمضان کے مہینے کی سب سے پہلے مبارکباد دے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بالکل اس طرح کا جھوٹ ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کیا تو ایسے شخص کے جہنمی ہونے میں اس وقت تک کوئی شبہ نہیں کہ جب تک وہ اس پہ توبہ نہ کر لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ جھوٹی حدیثیں گھڑ کر اس طرح بھیجنا اور اس پہ خوش ہونا کہ میں نے بھیجی تھی، اتنے لاکھوں لوگوں نے اس کو آگے کر دیا، یہ خوش ہونے کا وقت نہیں ہے، یہ مقام فکر ہے، یہ خوف کا وقت ہے، ڈر جانے کا وقت ہے، اس لیے کہ آپ کے جھوٹ اور آپ کے گناہ کو لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا اور لاکھوں لوگوں تک پہنچا، جہاں جہاں پہنچے گا آپ کے لیے گناہ جاریہ۔ اتنا بڑا گناہ، ایک سنتا تو کم گناہ تھا، دو کے پاس پہنچا زیادہ گناہ، تین کے پاس زیادہ گناہ، لاکھوں کے پاس پہنچا، اب میدان محشر میں اس گناہ کو جو آپ نے پھیلایا اور عام کیا اس کا وبال بھی اتنا ہی بڑا۔ تو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو کوڑے پڑیں، آپ کے تھپڑ پڑیں، آپ کو بے عزت کیا جائے، آپ کو ذلیل کیا جائے اور آپ خوش ہو رہے ہوں، تو دیکھنے والے کیا لفظ آپ کے لیے کہیں گے وہ آپ خود سوچ لیجئے۔ میں یہاں پہ اس کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال خلاصے کلام یہ ہے کہ جو ہماری ینگسٹرز ہمیں سن رہے ہوں، نہیں سن رہے تو ان تک آپ پہنچا دیجئے جو ہمیں سن رہے ہیں، کہ خدا را ایسی حرکتیں نہ کریں، اس سے کوئی جنت